اسباب کی ضرورت ہے. ظاہر دنیا جو ہے اسباب پر چلتی ہے، اور اس اسباب کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے، وہ ہے شوق اور اشتیاق. جذبہ انسان میں ہو، شوق ہو، اشتیاق ہو اس چیز کا کہ میں نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے. یہ ہوتا ہے نا جذبہ، اشتیاق اس کو کہتے ہیں. جتنا یہ زیادہ ہوگا اسی قدر اس منزل کے قریب انسان جائے گا. اس کی باتیں ہوں تو شوق پیدا ہو جاتا ہے. ایک اور مثال کہ بھائی کسی انسان کی شادی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے اس لڑکی کی اس نے بڑی تعریفیں سنی، بھائی بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے. بیوٹی پارلر حسین نہیں بلکہ اصل حسن ہے. تو ماں بھی تعریف کر رہی ہے، بہنیں بھی تعریف کر رہے ہیں، سب خاندان والے تعریف کر رہے ہیں. تو وہ اس کے دل میں ایک بیوی تو شادی تو ہو رہی ہے لیکن ایک اس میں شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہے کیا چیز اتنی خوبصورتی کی تعریف ہو رہی ہے اس کی. تو اس میں شوق کیا ہوگا کہ میں اس کو جلدی دیکھوں، جلدی دیکھوں ہے کون، کیا حسن ہے اس لڑکی میں، کیسا بات ہے، کیا اشتیاق. جب اشتیاق شادی ہو گئی، جب پہنچا تو سب سے پہلے اس کو یہ ہوگا کہ میں دیکھوں سی وہ کتنی حسین عورت ہے جس کے بارے میں بات سنی. تو وہاں تو پھر اور ہی ذوق ہوتا ہے، رنگی کچھ اور ہوتا ہے. آدمی تو پھر بھول جاتا ہے مکے کو، تو پھر جلدی سامان پیک کرتا ہے، چلو بھائی مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ نعرے پڑے ہوتے ہیں. اور جنہوں نے روح کی ذوق کو، روح کی منزل تو ہے نا، اب روح کی منزل پہ آ رہے ہیں، جس نے ان کو جگائے ہوتے تو اب کیا ہے آپ طریقہ، ہائے ہائے اللہ والے جو ہوتے ہیں جب اس سفر پہ چلنے والے ہوتے ہیں، بلکہ یہیں سے ان کی تیاری ہوتی ہے، اس کو روح کو شوق پیدا کرتے ہیں، اس میں اشتیاق پیدا کرتے ہیں روح کے اندر. وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اسباب کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، نبی پاک میں تذکرے کرتے ہیں، خوبصورت نعتوں کو سنتے ہیں، آپ پر سلام و درود بھیجتے ہیں. تو روح کیا ہو رہی ہے، وہ اشتیاق بڑھ رہا ہے روح کا. دنیا میں کیسے کیسی بلیات اور کیسے کیسے طوفان ہے اس وقت، تو ایک ہی چیز انسان کو محفوظ کر سکتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر ہے. یہاں سے یہ نقطہ یاد رکھ لینا. آج جن آ گئے جی، بھوت آ گئے جی، فلاں آ گیا، یہ آ گیا، اس میں یہ کتنے کتنے آج حادثات ہماری زندگی میں ہیں، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. جب موت کے وقت یہ حال ہے تو زندگی میں ذکر کتنی حفاظت کرتا ہوا انسان آ ہی سکتا ہے. انسان کو جو ذاکر ہوگا سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس پہ کوئی اثر ہو جائے کسی چیز کا. لاکھ جادو کریں، لاکھ جنات ہیں، لاکھ کچھ بڑی بڑی بیماریاں ہیں، لیکن ذکر ان کو جو ہے نزدیک نہیں آنے دیتا. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے. پھر کیا، اللہ کا ذکر جو ہے یہ واحد اتنی بڑی چیز ہے، ساری عبادت اس طرف لے کے جاتی ہے. یاد رکھنا، یہ شوق پیدا کرتی ہیں روح کے اندر. کس چیز کا؟ دیدار الہی کا. اصل منزل پہ لے کے جاتی ہیں. اتنے اشتیاق ہو جاتا ہے روح کے اندر، شوق ہو جاتا ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ کیا ہے کہ جلدی ہو اور میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملوں. یہ ہم جیسے انسانوں کے اندر ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے. ہزاروں کہانیاں ایسی ہیں صحابہ کرام زندگی میں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں یار، نہ ان کو دنیا کا پتہ نہ ادھر کا پتہ. وہ شوق میں ہوتی ہے، وہ روح ہوتی ہے، جسم نہیں. اس شوق میں ہوتی ہے کہ جلدی ہو، میری جان چھوٹے اور میں اپنی منزل کی طرف پہنچ جاؤں، اپنے رب کو دیکھوں کیسا ہے. تو سب سے زیادہ اگر اس مقام پر اپنے روح کو انسان زندگی دینا چاہتا ہے اور اسباب اختیار کرنا چاہتا ہے روح کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، واحد ایک ایسی عبادت کون سی ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. یہی وجہ ہے اللہ والوں نے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑا ہے، مضبوطی سے پکڑا ہے، اور روح کو الحمدللہ وہ سبب پہنچایا ہے کہ روح کا جو پورا شوق اور ذوق جو ہے وہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے ہو جاتا ہے کہ اپنے یار سے ملو.